3224 بچے جا چکے ہیں اور ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہم نے ٹنگریز کے نام سے ریزیڈینشل سکولز کا آغاز کروایا تھا، اور ان سکولوں میں آج اب تک 3068 کروڑ روپیہ 9 برس میں صرف ہوا۔ 3068 کروڑ روپیہ اور 97,000 بچے پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں، اور جونیئر کالج میں 32,640 اور 80,000 بچے اب تک ٹنگریز سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اور پھر ہماری نمائندگی پر ہم نے سارے ٹنگریز کے سکولز کو جونیئر کالج میں تبدیل کر دیا، اور حالیہ اسمبلی میں ہمارے مطالبے پر 204 جونیئر کالج اور ریزیڈینشل سکولز کو کنورٹ کرنے کا چیف منسٹر نے وعدہ کیا۔ کس میں؟ ڈگری میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورا سکول، اس کے بعد 2 سال جونیئر کالج، 3 سال گریجویشن، بچے کے خیام، تعام، کپڑے، تعلیم، سب کچھ وہاں پہ ہوگی جہاں پہ سینٹرز بنے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اوقافی جائیدادیں جو تھیں، ان میں سے 36 اوقافی جائیدادوں کو ٹنگریز اسکول کی تعمیر کے لیے وقف بورڈ کے ذریعے ٹنگریز کو حوالے کیا، اور یہاں پہ اسکولز اور ریزیڈینشل کالجز کی زیر تعمیر ہے اور تعمیر جاری ہے۔ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ 204 جو ریزیڈینشل سکولز ہیں، یہ کرائے کے بلڈنگوں میں آج ہے کہ اس کے بجائے اس کے لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ حکومت گورنمنٹ لینڈ الاٹ کرے، اگر گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے تو وقف لینڈ الاٹ کیا جائے، اور وہاں پہ ٹنگریز کی ذاتی عمارت ہونی چاہیے، تاکہ حکومت کس کی بھی آئے عمارتیں کھڑی رہے گی تو ہمارے بچوں کی تعلیم جاری رہے گی۔ یہ کام ہم نے کروایا۔ اور پھر سینٹر فار ایجوکیشن فار ڈیولپمنٹ آف مائنورٹیز ان ویریس کمپٹیٹیو ایگزامز، جیسے کوچنگ ہوتی ہے، نیٹ ہو، ایم سیٹ ہو، ناٹا ہو، یا پھر آپ کے آئی سیٹ ہو، یا پھر گروپ 1 کی ٹریننگ ہو، یہ ساروں کے لیے بھی ہم نے سینٹرز بنائے، اور 14 کروڑ روپیہ 9 سال میں صرف ہوا، اور 49,310 بچے اب تک یہ سینٹرز میں، قریب 50,000 بچے اب تک یہاں پہ ان سینٹرز میں ویریس کورسز میں، ویریس کمپٹیٹیو ایگزامز میں ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں۔ مائنورٹی اسٹڈی سرکلز میں 17 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، اور یہ اسٹڈی سرکلز کے ذریعے IAS, IPS, IFS, IRS کی ٹریننگز دی جاتی ہیں۔ تو وہاں پر بھی اب تک 9,319، اور پھر دوسرے گروپس میں 700۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا، ارے وہ مجلس اتحاد المسلمین کی موجودگی کا نتیجہ ہے کہ یہ کام ہوا۔ کیا آپ ایسے کام، ایسے خدمات یا ایسی چیزوں کا ذکر و تذکرہ کسی اور ریاست میں سن رہے ہیں؟ کہیں پر ہو رہا ہے؟ آپ کو اور ایک بات بتاؤں کہ 9 برس میں صرف تعلیم کے شعبے میں مسلمان کے لیے اور مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے 9 برس میں 5,834 روپیہ جو خرچ ہوا، استفادہ اٹھائے ان کی تعداد 27,08,693۔ 27 لاکھ۔ ارے بتا دو، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے ایسا کام، ایسا کارنامہ 9 برس میں 27,08,693 بچوں کو ریاستی حکومت نے، مسلمانوں کو کسی بھی ریاست میں تعلیم دی ہے یا تعلیم پہ خرچہ ہے، کیا بتاؤں؟
سوائے تلنگانہ۔ یہ مؤثر نمائندگی کا نتیجہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کھڑے رہ کے جذباتی باتیں کرنا، اپنے خطاب کے سیلاب میں بہا کر جذباتی نعرے لگوا دینا، یہ نہیں ہے۔ قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذباتی نعروں کی ضرورت ہے، بے شک قوم کے غفلت سے ان کو جگانے کے لیے جذباتی تحریر کی ضرورت ہے، اپنے حق کو لڑنے کے لیے قوم کی بیداری کے لیے جذبات کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو اٹھے ہوئے جذبات کو منزل مقصود کو پہنچانے کے لیے جذبات کی نہیں، ہوش مندی و صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی قوم کی بیداری کے لیے جذبات کا استعمال کرتے ہیں، اور بیدار قوم کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہم جذبات سے نہیں، ہوش مندی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ یہی ہے وہ نشانی۔ دنیا جانتی ہے اور دنیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ اکبر اویسی جذباتی ہے۔ بے شک میں جذباتی ہوں، جذباتی تقاریر کرتا ہوں، لیکن زندگی کے فیصلے جذباتی انداز میں لینے والے کا نام اکبر الدین اویسی نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری، قوم کے وقار کی ذمہ داری ہے، قوم کی خوشحالی کی ذمہ داری ہے، قوم کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، قوم کی تحفظ کی ذمہ داری ہے، قوم کے آنے والے نسل کے روشن مستقبل کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داریاں جذبات سے نہیں نبھائے جاتے، یہ ذمہ داریاں ہوش مندی کے ساتھ نبھائے جاتے ہیں۔ اور آج لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آج ان پہ یہ مصیبت آتی، ان پہ وہ مصیبت آتی، ان پہ یہ ہوتا، ان پہ وہ ہوتا، لیکن ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہی بات الزام ہے۔ ارے احمقوں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے لٹنے کے لیے، ان کے انداز زندگی کچھ اور ہوتے ہیں۔ جن کے پاس بہت کچھ ہے، ملت کا ساسا، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم دور اندیشی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہاں دو تصاویر ہیں، عبد الواحد اویسی کی اور ان کے بازو سلطان صلاح الدین اویسی۔ عوام کی خدمت کی تو عوام نے فخر ملت کا خطاب دیا، عوام کے لیے قربان ہوئے تو عوام نے سالار ملت کا خطاب دیا۔ دو نسل مل گئے، تیسری نسل بھی اب ختم ہو جائے گی آج نہ کل۔ تین نسلوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ اثاثے بنے ہیں، یہ میڈیکل انجینئرنگ، MBA، MCA، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، دارالسلام، یہ سب کچھ ہے۔ کیا ہم جذباتی فیصلے لے کر تین نسل کی محنت کو یوں ہی ضائع کر دیں، قربان کر دیں، تباہ ہو جانے دیں، برباد ہو جانے دیں؟ اس لیے سمجھداری سے، دور اندیشی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ جو بناتا ہے اس کو معلوم۔ ارے ہمارا اپنا چہرہ بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور دکھائی بھی دیتا ہے تو وہ آپ ہی کا خادم ہے، آپ ہی کا خدمت گزار ہے، آپ ہی کا رکن پارلیمنٹ ہے، جو ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر ظلم، ہر زیادتی پر آواز اٹھاتا ہے۔ اور ہماری ذات سے جو ممکن ہم کوشش کرتے رہے ہیں، کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ چندرائن گڈے کی عوام نے مجھ گنہگار کو موقع دیا، کم عمری میں موقع دیا، کہوں گا کہ بالکل ہی 25 برس ہو چکے ہیں، اب 50 برس کا ہوں، اور 26 برس کی، 27 برس کی عمر میں آپ کا اعتماد تھا، آپ کا اتحاد تھا، آپ کا بھروسہ تھا کہ ایک نوجوان کو آپ نے منتخب کر آپ کی خدمت اور آپ کی آواز کو ایوان میں پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔
اور 25 برس سے بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اکبر الدین اویسی نے آپ کی ترجمانی کی ہے، آپ کے مسائل کو ایوانوں میں پیش کیا ہے، اور آپ کے حق کے لیے کسی سے مروب ہوئے بغیر، کسی سے خائف ہوئے بغیر، کسی سے ڈرے بغیر اقتدار کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر آپ کی ترجمانی کی اور آپ کے حق کو حاصل کیا۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ یہ اظہر من الشمس ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ جب کبھی ہو، چاہے مکہ مسجد کے دھماکوں کا وقت ہو، تو وقت کے چیف منسٹر کو معذرت خواہی کرنے پر مجبور کیا ہم نے۔ ہماری مؤثر نمائندگی تھی، ہماری بے باکی تھی، تو ہماری ہی مؤثر نمائندگی وہ بے باکی کا نتیجہ تھا کہ سیکریٹریٹ کی شہید مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے پر مجبور کیا، اور آج وہ سیکریٹریٹ کی مسجد تعمیر ہو کر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اتحاد المسلمین پر الزامات اور تہمتیں تو لگائے گئے، لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایوانوں میں ہم نے آپ کی ترجمانی کی، تعلیم کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، یا پھر آپ کے تحفظ کا، بنیادی سہولتوں کو مہیا کرنے کا ہو، یہ سب کام ہم نے کیا۔ ایوانی اسمبلی میں تعلیم کے میدان میں ہمارے جو خدمات ہیں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اسکالرشپ نہیں آتی تھی، لیکن اسکالرشپ کا آغاز کروایا اور مسلمان طلباء و طالبات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موقع فراہم کیا، ان کی فیس حکومتوں کے ذریعے ادا کرنے لگوائی، تو وہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ چاہے وہ ایم ٹی ایف ہو یا چاہے وہ آر ٹی ایف ہو، ہم نے مؤثر نمائندگی کے ذریعے مسائل کا حل کیا۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے، 9 برس میں 464 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ پوسٹ میٹرک میں 9 برس میں 464 کروڑ روپیہ صرف ہوا، اور بینیفیشری اور استفادہ اٹھانے والے طلباء اور طالبات کی تعداد 14,27,714 14,27,714 یہ مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، مسلم طلباء۔ اس کے بازو کا اور ایک بات مکمل ہوگا، انیس الغربہ کی تعمیر 300 گز زمین پہ آ گیا تھا، آج 4,354 گز زمین پر انیس الغربہ ہے۔ انیس الغربہ کی عمارت بنی، کس کی وجہ سے بنی؟ ارے مورخ کا قلم آزاد ہوگا نا تو وہ ضرور لکھے گا کہ انیس الغربہ ہو، سیکریٹریٹ کی مسجد ہو، اس کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور چندرائن گڈے کا خدمت گزار اکبر الدین اویسی ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہم نے لڑ کر کیا۔ انیس الغربہ کی عمارت کیسی شاندار دکھ رہی ہے، ارے آج کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی الزام کہ کیا کام؟ ارے میں آج یہاں کھڑا ہوں اور مخالف کر رہا ہوں تو صرف جذباتی بات نہیں، اپنی جماعت کی کارکردگی، جماعت کے خدمات، جماعت کی کامیابی اور اپنی ذات کے خدمات کے بنا پر کھڑا ہوں اور مخاطب ہوں۔ صرف ہتھیلی میں جنت دکھانا، بیان بازی کرنا، چلے جانا، یہ ہمارا مقصد نہیں۔ ہم کام کرتے ہیں اور کام کے ذریعے اپنے نقوش کو چھوڑتے ہیں، اپنی پہچان کو بناتے ہیں۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو 25 برس میں شاید پیسہ کما لیتا، عوام کو لوٹ لیتا اور چلا جاتا، لیکن میں نے اپنے انتخابات میں وعدہ کیا تھا کہ سرزمین حیدرآباد سے انتشار کا خاتمہ کروں گا۔ وہ بھائی جو ایک دوسرے بھائی کا دشمن بن گیا، وہ باپ اور بیٹے میں جدائی آ گئی، باپ ایک طرف، بیٹا ایک طرف، ایک بھائی ایک طرف، دوسرا بھائی ایک طرف، ایک دوست ایک طرف، دوسرا دوست دوسری طرف، بازاروں میں دست گریباں ہو رہا تھا مسلمان۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ سودا کیا، کوئی کہہ رہا ہے سودا نہیں کیا، کوئی کہہ رہا ہے چور، کوئی کہہ رہا ہے ایماندار۔ مسلمان بچ چکے تھے، ان بٹے ہوئے مسلمانوں کو ایک کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आप तमाम की दुआएं की कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुट्टा नहीं बल्कि हैदराबाद की फिजाओं से इंतशार का खात्मा हुआ और इत्तेहाद की एक नई ताकत उभर कर आई। सिर्फ ये वादा नहीं था, वादा ये ही था कि मासूमों के खानों पर किताबों का बोझ डालूंगा, मासूम उंगलियों में खलम थमाऊंगा। क्या ये वादे को पूरा नहीं किया? वादा तो एक स्कूल का था, आज 14 इमारतें। आपको सुन के हैरत होगी कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। 15,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, 15,000। और इन 15,000 में करीब 500 बच्चे यतीम हैं जिनके वालिद नहीं। और उसके बाद में 200 या 150 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदों ने उनकी माओं को तलाक दे दिया। 100-150 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन में से कोई एक सीरियस इलनेस है, या तो कैंसर है या डायलिसिस के शिकार। करीब 750 बच्चे ऐसे हैं जिसमें यतीम हैं, जिसमें मुतलका तलाकशुदा माओं के बच्चे हैं, तो जिसमें एक सीरियस इलनेस वाले माँ बाप का बच्चा पड़ा। क्या मामूली है ये काम? अरे तनकीद करने वालों जरूर तनकीद करो और बोलो मुझे कि अकबर बनने पर कितनी मसरत होती है, एक घर के मुकम्मिल हो जाने पर कितनी खुशियां होती है घर पे जब एक छत आ जाती है। अरे ये तो मिल्लत की असासे हैं। क्या हम जज्बाती फैसले करके 3 नस्ल की मेहनतों से हासिल की गई इन असासों को कुर्बान कर दें? अरे आज हम को जज्बात की नहीं, होशमंदी की जरूरत है। लोग बोलते रहे कि क्या बात है अकबर ओवैसी खामोश है। अरे मैं खामोश इसलिए था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़बान और मेरे अल्फाज या मेरे खुतबात से मेरा दुश्मन मुत्तहिद हो, इसलिए मैंने अपनी आवाज को दबाई और अपना सारा वक्त इन इमारतों की तामीर के लिए वक्त कर। ये होती है अकबरुद्दीन ओवैसी दोधारी तलवार की तरह है। अगर अपनी कौम को मुत्तहिद करता है तो दूसरी तरफ अकबर ओवैसी के अल्फाज और चेहरे से दुश्मन भी मुत्तहिद होता है। तो ये भी सोचना है, ये क़यादत की जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी है क़यादत की। तो आज हम एक मनसूबाबंद अंदाज में काम कर रहे हैं, लेकिन हमको इस चीज को भी याद रखना है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। हम ऐसी कोई खता नहीं करेंगे कि 2 से 3 नस्लों की मेहनत रायगा हो जाए। उनके पास तो कुछ नहीं है लुटने के लिए, लुटाने के लिए, तो कुछ भी बातें करते हैं। हमारे पास तो बहुत बड़ा सरमाया, और सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी, हमने 3 नस्लों की कुर्बानी के बाद अगर कुछ हासिल किया है तो इलेक्शन तो दूर की बात है, हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले। हमने 3 नस्लों की मेहनत के बाद आपके दिलों को फतेह किया। आज इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं। शादी मुबारक भी है मेरे पास, कई तफसीलें हैं। अगर मैं बयान करता रहूं तो 1, 1.5, 2 घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि बताना जरूरी। शादी मुबारक अब तक मुस्लिम बच्चियों की शादी के लिए खर्चा जो हुआ 2338 करोड़। कितना? 2338 करोड़। किसी रियासत में मुसलमान बच्चियों की शादियां हुकूमत करवा रही है, और अगर हो रहा है आज तो किसकी वजह से? आपके इत्तेहाद की वजह से,
آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہم گنہگاروں کو اس قابل بنایا کہ حکومت وقت مجبور ہوتی ہے ہمارے مسائل کو سننے کے لیے. جملہ 2,76,225 بچیوں کی شادیاں ہو چکی. کتنے؟ 2,76,225. 1 لاکھ فائنینشیل اسسٹنس. 278 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. قریب 280 کروڑ. 23,545 لوگوں کو اب تک اس کا فائدہ ہوا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں وقت گرانٹ میں 513 کروڑ روپئے دیے گئے. دعوت افطار میں اب تک 209 کروڑ روپیہ صرف ہوا. اور افطار کی دعوت رمضان سے پہلے گفٹ دیے جاتے ہیں. ہمارے کارپوریٹرز ہیں, ہمارے سینئر کارکن ہیں, گفٹ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو عید سے پہلے. کتنے مسلمانوں کو تحفہ دیا گیا حکومت کی جانب سے؟ 31,50,000. آپ اندازہ لگائیے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا. اسلامک سینٹر کا وعدہ, اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا مطالبہ کس نے کیا بھائی؟ ہم نے کیا. اور اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ سینٹر بن رہا تھا. میں نے کہا نہیں, وہ حج ہاؤس کے بازو جو عمارت کے چھتیں پڑی ہیں جو 15 سال سے ویسی کھڑا ہے, اس عمارت کو پہلے مکمل کرو, اس کے بعد اسلامک ڈیولپمنٹ سینٹر بناؤ. فی الحال اس کی زمین دے دو. تو ہم نے شنکر پلی سے پہلے 10 ایکڑ زمین حاصل کی. 100 کروڑ روپیہ 1 ایکڑ ہے. اتنی بڑی زمین. کام کو اس طریقے سے اور اچھا کیا جا سکتا ہے. تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. میں بھی انسان بشر ہوں, میں تعلیم کا ماہر نہیں ہوں, نہ میں خود تعلیم یافتہ ہوں. میں 12ویں پاس ہوں, میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں, میں گریجویٹ بھی نہیں ہوں, میں کوئی ماسٹرز بھی نہیں ہوں, میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوں, کوئی انجینئر نہیں ہوں, میں تعلیم کا ماہر نہیں ہوں. لیکن علم حاصل نہیں کر پانے کی جو خوف اور منال مجھ میں ہے, اس کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے بار بار ایسی عمارتوں کو بنا کر علم کے زیور سے اپنی قوم کو آراستہ کرتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کی ضمانت. شاید اللہ نے مجھے تعلیم اس لیے نہیں دی کہ میں ہزاروں کو تعلیم دے سکوں. اللہ کی منصوبے اللہ جانے, اللہ کے فیصلے اللہ جانے. لیکن اللہ نے اس نا تجربے کار انٹرمیڈیٹ پاس سے اتنا کام لے, کوئی معمولی کام نہیں. اور شاید آپ نہیں جانتے, آپ لوگ مذہبی لوگ ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, ہر کلاس میں 2-3 بچے رہتے ہیں جن کو خدا کا صلاحیت سے اللہ نوازتا ہے, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ جینیس ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, عقل مند ہوتے ہیں. تو میں نے ہمارے پورے اسکول 9 اسکولوں میں نرسری, LKG, UKG, فرسٹ سیکنڈ میں سب اچھے بچوں کی نشاندہی کی جو جینیس ہوتے ہیں. اور الحمدللہ 500 بچوں کی نشاندہی ہم نے کی. اور ان 500 بچوں کو, ان جینیسز کو, انٹیلیجنٹ عقلمند بچوں کو ہم کیا کر رہے ہیں, تیسری جماعت میں جیسے وہ آئے گا, تیسری جماعت مکمل کرے گا, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی ہو جائے گا. قرآن اپنے سینے میں یہ کام بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ 2 برس میں ہر سال 500 حفاظ ہمارے اداروں سے نکلیں گے جن کے سینے میں اللہ کا کلام. یہ کام قریب 2 لاکھ خواتین کو ہم نے ٹریننگ دی. 2 لاکھ خواتین, اسپوکن انگلش, کمپیوٹر کلاسز, سوئنگ کے کلاسز,
پھر اس کے بعد میں میری ڈیزائننگ، بیوٹی پارلر کہ ایسی چیزیں جس کے ذریعے ہماری خواتین کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائے بغیر، اور معاشرے میں برائیاں اتنی پھیل چکی ہیں کہ برائی کے راستے پہ جانے کے بجائے ہم ان کو ہنر کے ذریعے اس قابل بنا رہے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اگر شوہر چھوڑ دیتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو کسی کے سامنے ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں ہاتھ پھیلائے مانگے نہیں، یا کسی کے گھر میں جھاڑو یا برتن نہ مانگے، بس اپنے ہنر کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر حلال کی کمائی کے ذریعے اپنی اولاد اور اپنے گھر کی پرورش کرے چلا۔ یہ ہمارا اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، اور کام آسان نہیں ہوتا، کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس 700 ٹیچرز ہیں، اس میں 700 ٹیچرز، اور اس کے بعد میں جھاڑو دینے والے، پوچھنے والے، یہ میں اپنی جیب سے دیتا ہوں۔ 53 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہیں جاتی ہیں ان اسکولوں کو چلانے کے لیے۔ 2-4 بچوں کی کفالت کرنے کو تیار نہیں ہے، پریشان حال پڑوسی کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرنے والے نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہندوستان میں ایک واحد حلقہ ہے جس کا نام چندرائن گٹا ہے۔ اس عوام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ گنہگار سے کام لے رہا ہے، اور یہ کام اللہ کو قبول ہو گیا، اور اللہ نے اس کام کو قبول کر لیا تو اللہ صرف مجھے اس کام کی قبولیت کا اجر جب دے گا تو اکبر الدین اویسی آج آپ کے درمیان میں آپ کو گواہ رکھ کر یہ کہہ رہا ہے اپنے رب العالمین سے کہ اے اللہ، اگر تو اس کام کو قبول کرتا ہے تو اس کام کی قبولیت کا اجر صرف مجھے نہیں دینا، چندرائن گٹے کے ہر مسلمان کو، مجلس کے ورکر کو برابر کا باغ دے، میری اولاد کو بھی دے دے، کیونکہ ان کا اتحاد نہ ہوتا، ان کا اعتماد نہ ہوتا، ان کی دعائیں نہ ہوتی تو نہ جیتتا نہ میرے بنتا، نہ آج زندہ ہو کر آپ کے سامنے مخاطب کھڑا ہوتا۔ ارے آپ کی دعائیں تھی کہ میرے بنا، آپ کی دعائیں تھی کہ موت کے دروازے سے لوٹ۔ آپ تمام کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمارت کی تعمیر کو مکمل کروایا مجھ جیسے گنہگار کے ذریعے، اور آج آپ اور ہم یہاں پہ جمع ہیں، صرف اس لیے جمع نہیں ہے کہ ہم آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ہمارے خطاب کو سن کر واپس چلے جائیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل کے ذریعے نہ صرف میں آپ سے مخاطب ہوں بلکہ چاہتا یہ ہوں کہ میرے خطاب کے بعد آپ بھی مجھ سے مخاطب ہوں، اور آپ کے اگر کوئی مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے توجہ میں لانی ضروری ہے تو بلا جھجک آپ بھی مجھ سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ جیسا ابھی مجھ سے پہلے سلیم بیگ صاحب نے کہا کہ دوران الیکشن ہو یا الیکشن نہیں رہا بھی ہو، جب کبھی بھی ہم عوام سے ملاقات کے لیے محل جات کا دورہ کرتے ہیں تو عوام کی والہانہ محبت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے اس کا، کہ لوگ امنڈ پڑتے ہیں اور مسافر کے لیے بے چین یا تصویر کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ کوشش اور نیت تو رہتی ہے کہ فردن فردن ہر گھر پر، دروازے پر، چوکٹ پر جائیں اور دستک دیں اور ان سے ملاقات کریں اور جماعت اور ملت کی اتحاد کی اپیل فردن فردن پہنچائیں۔ لیکن بعض اوقات میں
یہ ہو نہیں پا رہا ہے، تو اس لیے اس مرتبہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر محلے کے ذی اثر صاحب کو، قابل صاحب کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، بے روزگار بھی اگر ہیں تو ان کو، ان سارے لوگوں سے گروپ کی شکل میں ملاقات کر سکوں، ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کروں، اور اپنی ذات سے، اپنی جماعت سے اور اپنی نمائندگی کے ذریعے، وقت کے حکمرانوں کے ذریعے جو بھی مسائل سامنے آتے ہیں ان کو پیش کروں اور ان مسائل کی حل کرنے کی ایک کوشش کر سکوں۔ اور آپ تمام جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین برسہ برس سے آپ کے درمیان میں رہی، اور برسہ برس سے آپ ہی کی دعائیں تھیں، آپ ہی کا تعاون تھا، آپ ہی کا اتحاد تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کی سیاست میں ایک منفرد مقام سے نوازا اور عطا کیا۔ اور میں یہ بھی بولوں تو شاید لوگ میرے جملے پہ اعتراض کریں، لیکن میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے بے سہارا، مظلوم، مصیبت زدہ مسلمانوں کی ایک امید کی کرن ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، وہ حیدرآباد ہندوستان کے سیاسی منظر میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کئی چہرے دکھائی دیتے، شاید نہیں کروں، اختلاف شرعی حساب سے، اسلامی حساب سے بھی جائز ہے، لیکن خلاف نہیں ہو۔ آپ بتائیے، میری نشاندہی کیجیے، اکبر اویسی تم یہاں غلط ہو، میرے سر پر میرے باپ کا سایہ نہیں، لیکن ہر اس بزرگ جو آج اس محفل میں بھی بیٹھے ہیں، میں ان کے چہروں میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کی گمراہی پر، اس کی غلطی پر آپ مجھے روکیں گے، ٹوکیں گے، اور باپ میرے باپ کی طرح باپ کی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ میں اجازت دیتا ہوں بزرگوں کو کہ آپ مجھے روک سکتے۔ نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں، میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں، یہ بال سفید ہو رہے ہیں، آواز میں کمزوری آ رہی ہے، درد بہت ہو رہا ہے، آج مجھے تمہارے ہمت کی، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ میں کمزور آواز کو اور ذمہ داری کے ساتھ اور مؤثر طاقت کے ساتھ ایوان کے سامنے پیش کروں۔ نوجوانوں، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جس قوم کے پاس دو چیزیں نہیں، صرف ایک چیز سے کامیابی نہیں ملتی، جوش سے کامیابی نہیں ملتی۔ وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کے پاس جوش بھی ہوتا ہے اور ہوش بھی ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے پاس جوش تھا تو شاید آج ہوش ہے۔ آؤ نوجوانوں، اس کم ہوتے ہوئے جوش کو تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، اور میرے جوش ہے۔ یہ جماعت میری نہیں، یہ جماعت آپ کی اپنی ہے۔ یہ جماعت کو سجایا آپ نے، سوارا آپ نے، بنایا آپ نے، اور فخر ملت اور سالار ملت پر ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے ان کو تعاون دیا، ان کا ساتھ دیا، تب جا کے یہ جماعت بنی۔ جماعتیں، تنظیمیں، شخصیتیں و خیالتیں راتوں رات نہیں بنتی میرے بھائی۔ یہ عمارت بنی تو 5 برس کیسی تھی آپ نے دیکھا پہلے، تو وقت لگتا ہے۔ 25 برس مجھے لگے 14 عمارت بنانے کے لیے، 2 نسل ختم ہو گئے اویسی و اسرا کے بننے میں۔ غور کرو میری بات و جملوں کو، راتوں رات کوئی کام نہیں ہوتا،
اللہ بہتر جانتا ہے اکبر اویسی کی نیت میں اخلاص ہے، دیانت ہے، ایمانداری ہے۔ موت کو اتنے قریب سے میں دیکھا ہوں، مجھے آج نہیں کل نہیں پرسوں مجھے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا، سب کو جواب دینا ہے، مگر ہم جیسے رہنماؤں کو، قائدین کو زیادہ جواب دینا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تیری زبان میں تاثیر دی تھی، تو نے کیا کیا اس کا؟ اللہ پوچھے گا کہ میں نے معصوم مسلمانوں کا اعتماد تجھ کو دیا، تو نے کیا کیا؟ میں نے مسلمانوں کا بھروسہ عطا کیا تجھے، تو نے کیا کیا؟ میں نے مسلمانوں کا ووٹ تجھے دلایا، تو نے ان کے لیے کیا کیا؟ اگر فیس دیکھتے ہیں تو 9 برس میں 1748 کروڑ روپیہ صرف ہوا، 1748، اور استفادہ اٹھانے والے طلباء و طالبات کی تعداد، مسلم طلباء و طالبات پر یہ خرچ ہوا، سو یہ پیسہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ان کی تعداد 10,01,561، 10,01,561۔ پری میٹرک اسکالرشپ ایکسپینڈیچر 21 کروڑ، اور اس کے بینیفیشریز کی تعداد 87,225۔ سی اے اوورسیز اسکالرشپ، یہ ایسی اسکیم تھی، اس کا بھی آغاز اللہ نے ہم سے کام لیا۔ ایوان اسمبلی میں ماسٹرز کرنے کے لیے اگر بچے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یونائٹڈ کنگڈمز، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا یا کہیں پر بھی جا کے ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کی جانب سے 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، جس میں پلین کا ٹکٹ ہے، ہاسٹل کی فیس ہے، یہاں پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لائے سارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال اس تعلیمی ادارے میں پہلی مرتبہ آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ بیشتر لوگ آج سے چند سال قبل بھی یہاں پہ آئے تھے، اور ہمارے اس زیر تعمیر جو آج مکمل اس ادارے میں